اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند یعنی معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راست پر نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ فرمایا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ یہ بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ ہے جس پر کوئی پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا بدلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ چند بستیوں کی باتیں ہیں، واقعات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ جب وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اور ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ دیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کا مجال نہ ہوگی مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے۔ کچھ عرض کرے گے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپے جائیں گے اور پھٹکار ماریں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ایسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، مگر یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھنے والا ہے کہ جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ فرمایا اور ہیں وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، مگر یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کمی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو فرعون اور اس فرعون کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ پیارے بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پہلے جو انبیاء پہلی قوموں کی طرف گئے ہیں جنہوں نے انکار کیا، اللہ پاک ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کچھ تو ایسی قومیں ہیں جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں، کچھ ایسی بستیاں بھی ہیں جن کے نشانات تمہیں نظر آتے ہیں، تم دیکھتے ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات مختار کل ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی اپنے کلام میں ارشاد فرمایا۔ میرے محترم، بات بھی اسی طرح ہے۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنے کلام میں کیسا ارشاد فرمایا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ واقعتاً حقیقی طور پر مختار کل ذات ہے ہی اللہ پاک۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ذرہ برابر اللہ کی اجازت کے بغیر طاقت نہیں، بلکہ درخت کا پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے میرے اللہ کے حکم اور ارادے سے حرکت کرتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں یقین آنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے یقین۔
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یا اللہ تم دوبارہ اس دنیا جہان کو کیسے آباد کرو گے؟ ربی ارینی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، جب مردہ یعنی انسان جب مر جاتا ہے اس کو کیسے دوبارہ زندگی ملے گی؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، میں وہ تشریح کر رہا ہوں۔ پہلے کیا آتا ہے؟ ایمان، پھر کیا آتا ہے؟ یقین۔ دونوں کو ملایا جائے تو کیا بن گیا؟ ایمان و یقین۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا بقیہ نماز کے بعد ایمان و یقین پر گفتگو ہوگی، سب ساتھی تشریف رکھیں۔ اب دیکھو ایمان اور یقین، یہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے توفیق دی۔ مجھے یوں نظر آتا ہے یہ نقشہ سمجھانے کے لیے، یہ ہمیں یہ نقشہ سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے عرض کریں گے، اللہ پھر ارشاد فرمائیں گے، آگے حضرت ابراہیم اقرار کریں گے، اللہ پاک اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائیں گے۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان و یقین کیا ہوتا ہے۔ کیا عرض کی؟ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، جب کوئی مر جاتا ہے آپ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، یہ کیا بات آ گئی؟ ایمان۔ کیا آ گئی؟ ایمان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ آمن یؤمن ایمانا، کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ آگے کیا فرق عرض کی؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، میرا تو اس بات پہ پکا ایمان ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو دل کے اطمینان کے طور پر عرض کر رہا ہوں، غیبانہ تو مجھے اس بات پہ پکا یقین ہے۔ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ فرما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ سب کچھ آپ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا عرض کی؟ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں دل کے اطمینان کے طور پر عرض خدمت کر رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے وہ مثال دی، کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، ان کو مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دو، پھر ان کو آواز مارو۔ آواز ابراہیم علیہ السلام نے ماری، اللہ کے حکم اور ارادے سے وہ پرندوں کے ٹکڑے آپس میں جڑتے گئے، دوبارہ ان کو زندگی مل گئی، پرندے بن کے پرواز کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم ایسے ہی میں دوبارہ زندہ کروں گا جیسے میں نے تجھے مشاہدہ کرایا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان و یقین۔ اور ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا ایمان والے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کیسے ایمان والا ہونا چاہیے؟ یؤمنون بالغیب، ہمیں غیب پر ایمان لانا چاہیے۔ وہ غیب ہے کیا؟ غیب کا معنی جو نظر نہ آئے لیکن سمجھ میں آئے، نظر میں نہ آئے سمجھ میں آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 50,000 روپے ہیں، لیکن آگے سے وہ کیا کہے، تیرے یار مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، تیرے پاس 50,000 کیسے ہوں گے؟ وہ نکال کر دکھائے تو پھر یقین آ جاتا ہے۔ پہلے وہ چھپے ہوئے تھے، اب نظر آئے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ پہ کیسے ایمان لانا چاہیے کہ جو مشاہدات میں جو باتیں نظر نہ آئیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حق بالحق کے یقین وہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ پہ لے لو، اللہ خود بالغیب ہے، اللہ خود بالغیب ہے، اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے لیکن سمجھ میں آتے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے لیکن سمجھ میں آتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، اپنے چیلوں کو کہا جاؤ لوٹ کے آؤ، اور خود کھڑا ہے جنگل میں، 2 درخت ہیں کھجی کے، ایک چڑیا جلدی جلدی ایک درخت سے ایک کھجور کا دانہ توڑتی ہے، اور ایک درخت جو ہے وہ خشک ہے، بنجر ویران درخت ہے، سبزہ نہیں اس کے اوپر، اس کے اندر چھپ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر چھپتی ہے۔ ڈاکو کے سردار نے سوچا ابھی وہ تو نہیں آ رہے، چلو یہ کرشمہ دیکھتا ہوں، اگر تیرے اور میرے لفظ میں اس کا معنی ہو تو یہ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں، اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھتا ہوں۔ بس وہ اسی قرید میں لگا، آگے کیا دیکھتا ہے کہ گھنے درخت سے ایک کھجور کا دانہ چڑیا توڑتی ہے اور بنجر ویران درخت میں گھس جاتی ہے۔ اس نے آگے جھانک کر دیکھا، اندھا سانپ ہے، منہ کھول کے پڑا ہوا ہے، اور ایک ایک ڈوکا یہ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی مرضی، اپنی قدرت کی نشانیوں کے پردے ہٹا کر قدرت کی نشانیاں دکھا دے۔ اب اس ڈاکو نے وہ نشانی دیکھی، اتنے میں وہ مال لوٹ کر آ گئے۔ ڈاکو کہنے لگا جاؤ بھائی، جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کر دو اور ان سے معافی مانگو۔ ڈاکو کہنے لگے سردار یہاں کون سا مبلغ آیا ہے، کس نے آپ کو تبلیغ کی ہے؟ اس نے کہا جب وہ مہربان ہو جائے، مجھے حدیث پڑھنے دو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس پہ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم، اس نے کہا یہ میں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھ رہا ہوں، اندھے سانپ کو اس جھنڈ کے اندر اگر اللہ کھلا سکتا ہے مجھے بھی کھلا سکتا ہے، جاؤ لوٹا ہوا مال واپس کر دو، آج کے بعد ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ تو کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتے ہیں، لیکن ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کیا جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہمارا ایمان ہو وہ چیزیں برحق ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ برحق ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین، یہ موجود ہے۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا قبر میں آئیں گے کون؟ منکر نکیر، سوال جواب ہوں گے، برحق ہے۔ عقل سے کام نہیں لینا، عقل کیا کہتی ہے؟ عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے، زندگی کے بغیر تو آدمی بول نہیں سکتا، قبر میں کیسے بولے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچ تو صحیح، تو نے اپنی توفیق سے بولنا ہے یا اس نے اپنی قدرت سے بلانا ہے؟ جب اس نے بلانا ہے، تیرا کام ہے، اگر تو ہے مسلمان، جیسے گاڑی والا کہتا ہے اگر ہے تیرے پاس کرایہ تو بیٹھ جا، کرایہ نہیں تو اتر جا، ہم تو کرایہ لیں گے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں اگر تو ہے ایمان والا پھر مان جا، پھر اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر نہ مان۔ بالغیب ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، بالغیب ہے، جنت کو نہیں دیکھا، بالغیب، جہنم کو نہیں دیکھا، بالغیب، حتیٰ کہ ہم نے جنات کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ کہو گے کہاں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیدا بولو، پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہم نظر آ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ جنات کا۔ تو لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ جب ہم نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو جیسے ہمیں پیدا کیا ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، تو یہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ باتیں تو بہت ساری تھی، رات عشاء کے بعد پورے پاکستان کا تو پتہ نہیں، تقریباً پورے پنجاب کے اندر زلزلہ آیا ہے، بڑی شدت سے زلزلہ آیا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، انسان اللہ کے باغی ہو چکے ہیں۔ یہاں دیکھ لو پوری آبادی کن کی ہے؟ کوئی ہندو اس محلے میں رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ لیکن نماز کے لیے آئے 5 یا 7، نماز کے لیے آئے 5 یا 7۔ ابھی کہیں اعلان ہو جائے کہ مسجد کے دروازے پہ 16 گز کا سانپ نکلا ہے،
اتنا رش لگے گا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو. حالانکہ جو دنیا کے اندر سانپ نکلا ہے تو مارے گا، میں ماروں گا، کمیٹی والے آئیں گے، کوئی نہ کوئی سد باب ہو جائے گا. لیکن جو قبر کے اندر سانپ آنا ہے اس سے کون بچائے گا؟ اس سے کون بچائے گا؟ اس سانپ کو مارنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم سب کوشش کریں گے. لیکن جو یقینی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بے نمازی قبر کے اندر جائے گا، سب سے پہلے تو قبر اس کو کہے گی تو ہی آیا ہے، جتنے زمین پہ چل رہے تھے سب سے تو مجھے برا لگتا تھا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. فرمایا قبر اس طرح آپس میں سکڑ جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی کلوز ہو جائے گی کہ مردے کی یہ جو پسلی ہیں یہ بھی سکڑتی جائیں گی. ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے آپس میں مل جائیں گی. ایک یہ بات. پھر قبر میں آگ لگا دی جائے گی. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ہے. اور دوسری طرف آ جو یہ باتیں کیا ہیں؟ ایمان اور یقین کی باتیں ہیں. اور یقین کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا. فرمایا ایک سانپ مسلط ہو جائے گا جس کی آواز، جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے وہ تو بولتے آؤ، جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی اور اس کے ناخن تلوار کی طرح تیز ہوں گے اور اس کے منہ سے آگ نکلے گی. اور وہ کیا کہے گا؟ اے بے نمازی. بے نمازی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ کافر نہیں. وہ کافر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نماز کس پر فرض ہے؟ مسلمان. یہی تو بات سمجھنے کی ہے. کافر پہ فرض تم کہو گے پھر تو موج ہوگی، اور نہیں، وہ ٹھیک ہے ڈبل مجرم ہے، لیکن فرض کا حکم اس وقت آتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے. بجلی کا بل وہ دیتا ہے جس کے گھر کے دروازے پہ میٹر لگتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جس کے گھر کے دروازے پہ میٹر نہ ہو وہ بجلی کا بل اسے آتا بھی نہیں، وہ دیتا بھی نہیں. تو نماز اس پہ فرض ہوگی جو مسلمان ہوگا. یہ مسلمان کا بتایا جا رہا ہے. فرمایا سانپ ایک دفعہ ڈسے گا 70 ہاتھ وہ زمین میں دھنس جائے گا. ایک مسجد کے دروازے پہ سانپ، اس کو ہر کوئی مار لے گا، لیکن اس کو کون مارے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب. پکی یقینی بات ہے وہ قبر میں آئے گا. کیوں؟ سچے نبی کی سچی بات. آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک فرمان سورج کی چمک کی طرح روشن ہے. مثال دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک نے میری امت پہ 5 انعامات عطا فرمائے، جن میں ایک بتا دیتا ہوں. 5 انعامات عطا فرمائے. ان میں ایک انعام کیا ہے؟ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ پاک سرکش شیاطین قید فرما دیتے ہیں. کس لیے؟ فرمایا میرے مسلمان بندے کمزور ایمان والے جو مسجد میں نہیں آ سکتے وہ وسوسے ڈالتے ہیں. کون؟ سرکش شیاطین. وہ خیالات ڈالتے ہیں. فرمایا
ان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے ہم ان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب حضور کو ہم نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نشانی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جب چاند نظر آتا ہے یہ مسلمان کہاں چھپے ہوئے تھے، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، مسجد تنگ ہو جاتی ہے، بازار سے صفیں اور لینی پڑتی ہیں۔ دیکھو مشاہدہ کرو، حضور نے پہلے فرما دیا 1400 سال پہلے کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ پاک سر کا شیاطین قید کر دیتے ہیں۔ اب سر کا شیاطین قید ہوئے، کمزور ایمان والے بھی آ گئے۔ کب فرمایا؟ مشاہدہ ہر سال ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ کب فرمایا؟ 1400 سال پہلے۔ ہم مشاہدہ ہر سال کرتے ہیں، ہر سال۔ دیگ کو چیک کرنا ہو تو تھوڑے سے چاول چیک کرو، ساری دیگ کا۔ ارے بھائیو حضور کتنے سچے ہیں، دیکھا تو نہیں، اسی حدیث کو چیک کر کے دیکھ لو کتنے سچے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ایک دفعہ ڈسے گا 70 ہاتھ زمین میں انسان، بے نمازی دھنس جائے گا، پھر اوپر ہوگا، پھر ڈنگ مارے گا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، زور تک ڈنگ مارتا رہے گا، زور کی نہیں پڑھی عصر تک مارتا رہے گا، عصر کی نہیں پڑھی مغرب تک مارتا رہے گا، مغرب کی نہیں پڑھی عشاء تک مارتا رہے گا، قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی چیخ و پکار کا اثر، یہاں کو چیخے چلائے تو پڑوسی آ جاتے ہیں، وہاں چیخ و پکار کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا